سبھی سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ دوستو، وقت کبھی ٹھہرتا نہیں اور زندگی اپنی رفتار سے ہمہ وقت چلتی رہتی ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت کے لمحے شاید ٹھہر گئے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت تو یہ احساس اور بھی شدت اختیار کر لیتا ہے جب آپ کا کوئی اپنا، آپ کا قریبی آپ کے نزدیک ہو، تو شاید آپ اس غزل کو گنگنانے لگتے ہیں جو فیاض ہاشمی نے اسی احساس کے پس منظر میں لکھی تھی۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ بہرکیف موجودہ حالات کے مد نظر وقت نے کچھ فرصت کے لمحات عطا کیے ہیں۔ انہی فرصت کے لمحات میں ہماری نظر پڑی ہماری ایک پرانی بک شیلف پر۔ اس پر جمی گرد و غبار سب سے پہلے تو بابا قوم مہاتما گاندھی کے سوچھ بھارت ابھیان کی یاد دلاتی ہے۔ گرد و غبار صاف کی تو بک شیلف میں کچھ رکھی چند کتابوں اور رسائل پر ہماری نظر پڑی۔ ایک وقت تھا جب اس بک شیلف میں کتابوں کا ایک ذخیرہ تھا، مگر کچھ قریبی دوستوں کی بد نظر اور کچھ ہماری دل نوازی نے کتابوں کا یہ ذخیرہ چند کتابوں اور رسائل پر محدود کر دیا۔ انہی کتابوں کے درمیان ہمیں ایک ڈائری نظر آئی تو میں نے جھٹ اس کو نکالا اور پڑھنے لگا۔ اس کے اوراق کیا پلٹے، ماضی کے اوراق پلٹ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے دوستوں جب میں بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ جدوجہد کا ایک دور تھا اور اپنے گھر سے دور ہاسٹل میں قیام پذیر تھا۔ اس ڈائری میں میں نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کی تھی، حتیٰ کہ مجھے میرے ابو نے کب کتنے پیسے خرچے کے لیے بھیجے، کس نے آج مجھے کیا کہا، کوئی اچھی بات کہی یا پھر کسی نے میرا دل دکھایا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہاں کہاں گیا، کتنے وقت تک میں نے پڑھائی کی، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ ڈائری پڑھ کر ماضی کی یاد آ گئی، مگر وقت کی تنگی کے باعث یہ ذوق و شوق چھوٹ سا گیا ہے۔ دوستو، ڈائری لکھنا کچھ لوگوں کا شغل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا شوق۔ ڈائری لکھنا ایک بہت ہی صحت مند سرگرمی ہے اور اس کے لیے کسی طرح کی امدادی اشیاء کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی محنت طلب کام ہے، بس ایک پین اور ایک ڈائری۔ ڈائری اپنے آپ میں ایک الگ دنیا معلوم ہوتی ہے۔ روزمرہ کی مصروفیات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو قلم بند کرنا یوں تو ایک غیر اہم بات لگتی ہے، لیکن جب یہی تحریر کچھ دنوں کے بعد ملاحظہ کی جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ماضی کا سرمایہ لگتی ہیں۔ اپنی ڈائری میں اپنے خیالات، احساسات اور اپنے بچوں کی ننھی منھی باتیں نوٹ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور دوستو، ڈائری لکھنے کے لیے خاص طور پر وقت نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ دن بھر میں جب بھی فارغ لمحات میسر ہوں تو ڈائری لکھنے بیٹھ جائیے۔ عام طور پر رات کے وقت ڈائری لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روزانہ ممکن نہ ہو تو 1 یا 2 دن کے وقفے کے بعد بھی آپ ڈائری لکھ سکتے ہیں۔ ڈائری ایک طرح سے ہماری جذبات کی عکاسی بھی کرتی ہے اور اس کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ ڈائری لکھنے سے ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے اور ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے نجات بھی تو ملتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈائری ہماری ایک بہترین دوست ہے۔